الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکۃ واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم دائما صلی وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وازواجک وذریاتک اجمعین۔ سامعین کرام، آج کے خطاب کا عنوان مسلم سماج ہی نہیں بلکہ پورے ملک بلکہ پوری دنیا میں ایک بڑھتا ہوا رجحان جو نہایت ہی تکلیف دہ اور اپنے پیچھے درد، کرب، مصیبت اور پریشانیوں کا ایک انبار چھوڑ جاتا ہے، اسی پہ گفتگو کرنے کا ارادہ ہے۔ اس سے میری مراد آج کی گفتگو کا عنوان ہے خودکشی کی مذمت قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اسی مناسبت سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 195 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس میں رب تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اور اپنے آپ کو ہلاکت اور تباہی میں نہ ڈالو، اچھا کرو، بے شک اللہ رب العزت اچھا کرنے والے کو، احسان کرنے والے کو پسند فرماتا ہے۔ دوسری آیت کریمہ جو سورہ نساء کی ہے، اس میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا۔ اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یقین جانو اللہ تم پر بہت مہربان ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ يَدُلُّ عَلَى النَّهْيِ عَنْ قَتْلِ غَيْرِهِ وَعَنْ قَتْلِ نَفْسِهِ بِالْبَاطِلِ۔ یعنی اس آیت کریمہ میں جو ارشاد ربانی ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یہ نہیں دوسرے کے قتل اور خودکشی، یہ دونوں پر دلالت کرتی ہے۔ اس اعتبار سے خودکشی کرنا یہ حرام اور ناجائز و باطل ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں اس حوالے سے
واضح اعلان فرما دیا۔ آج اس حوالے سے جب ہم غور و فکر کرتے ہیں اور خودکشی کے تعلق سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو نہایت ہی کرب انگیز اور تکلیف دہ واقعات سننے اور دیکھنے کو ملتے ہیں۔ خودکشی کے ایک سے ایک نئے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ کتنے طلباء ہیں جو امتحان میں ناکامی کی وجہ سے خودکشی کر بیٹھتے ہیں، کتنے لوگ کاروباری خسارہ برداشت نہیں کر پاتے، بزنس میں گھاٹا ہو گیا، بجائے اس کے کہ اس کا وہ تدارک کرے، نقصان کی پورتی کی کوشش کرے، اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ کبھی میاں بیوی کے درمیان تنازع اور جھگڑا ہوا تو کبھی بیوی خودکشی کر لیتی ہے اور کبھی شوہر موت کو گلے لگا لیتا ہے۔ اسی طریقے سے کبھی کوئی آدمی کسی مہلک بیماری میں مبتلا ہو گیا، درد و کرب کی شدت کو برداشت نہیں کر پاتا یا علاج و معالجہ کی سہولت نہیں پاتا، جس کی وجہ سے وہ خودکشی کر لیتا ہے۔ کبھی آدمی فقر و فاقہ، غربت اور افلاس سے بھری زندگی سے مایوس ہو کر اپنے آپ کو مار لینے ہی میں بھلائی تصور کرتا ہے۔ اس طریقے سے کبھی ساس اور بہو کے درمیان جھگڑے سے تنگ آ کر بہو خودکشی کر لیتی ہے یا کبھی بیٹا خودکشی پر اپنے آپ کو مجبور پاتا ہے۔ تو یہ ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں اخباروں کے ذریعے سے اور دیگر ذرائع سے، واقعات اور حالات نگاہوں کے سامنے آتے ہیں۔ اس طریقے سے ایک رپورٹ کے مطابق ملک میں سالانہ 1,35,000 اموات خودکشی کی وجہ سے ہوتی ہے، اور خودکشی کا معاملہ نوجوانوں میں زیادہ ہے۔ وقت اور حالات کے تناظر میں یہ رفتار تیزی سے بڑھتے جا رہی ہے، یہاں تک کہ ایک سروے رپورٹ کے مطابق خودکشی کے معاملے میں ہندوستان یہ پہلے نمبر پر ہے۔ حالانکہ اسلام میں خود ہی اپنی زندگی کا خاتمہ کرنا یہ سنگین جرم قرار دیا گیا ہے اور اسے باعث عذاب اور گناہ قرار دیا گیا ہے۔ قرآن و حدیث میں صراحتاً اس کی ممانعت اور مذمت کی گئی ہے، کیونکہ موت و حیات کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ رب العزت وہ ہے جس نے موت و حیات کو پیدا کیا۔ موت و حیات کی پیدائش اور موت و حیات دینے کا مقصد بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہارے عمل کی آزمائش ہو، تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں صاف بتایا گیا کہ موت بھی اللہ کی جانب سے ہے اور حیات بھی اللہ کی جانب سے ہے۔ نہ کوئی انسان کسی کو زندگی دے سکتا ہے، نہ کسی کو حیات دے سکتا ہے، اور نہ ہی کسی کو پیدا کر سکتا ہے۔ جب کوئی انسان کسی کو زندگی نہیں دے سکتا، کسی کو حیات نہیں دے سکتا، کسی کو زندگی کی رمق سے نہیں سرفراز کر سکتا، تو پھر کسی انسان کے پاس یہ بھی طاقت نہیں دی گئی
کہ وہ موت کو گلے لگائے، اور اسے اجازت نہیں دی گئی کہ وہ موت سے ہم آغوش ہو۔ تو موت کو گلے لگانے کی اجازت شریعت کی طرف سے نہیں ہے، قرآن و حدیث میں قطعی طور پر اس کی ممانعت کی گئی ہے۔ اس حوالے سے مذمتیں کی گئی ہیں جس پر انشاءاللہ ابھی روشنی ڈالی جائے گی، مگر اس سے پہلے آج کے اس بڑھتے ہوئے رجحان اور اس کے اسباب اور وسائل پر، اس کے اسباب پر غور کرتے ہیں کہ آخر ایک انسان اتنی آسانی کے ساتھ کیوں کر اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈھکیل دیتا ہے اور موت کو گلے لگا لیتا ہے۔ اس تعلق سے جب غور و فکر کیا جاتا ہے تو اس کے 3 وجوہات واضح طور پر سامنے آتے ہیں۔ ان تینوں اسباب کی بنیاد پر آدمی یہ بھیانک قدم اٹھاتا ہے اور اپنی زندگی کا خاتمہ کرنے میں اپنے لیے عافیت محسوس کرتا ہے۔ ان 3 وجوہات میں سب سے پہلی وجہ نفسیاتی ہے۔ نفسیاتی طور پر آدمی جب اپنے آپ کو پریشان محسوس کرتا ہے، ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، اسٹریس کا شکار ہوتا ہے، جسے ہم عام بول چال میں ٹینشن، یہ ذہنی دباؤ کا نام دیتے ہیں۔ ذہنی دباؤ کا جب انسان شکار ہوتا ہے تو پھر ایسے وقت پر اور ایسے مرحلے میں اسے کوئی دوسرا راستہ نظر نہیں آتا، بلکہ موت کو گلے لگانے میں وہ اپنے لیے عافیت محسوس کرتا ہے۔ یہ نفسیاتی مسائل اتنی تیزی کے ساتھ لوگوں میں بڑھ رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ معاملہ بھی لوگوں میں تیزی کے ساتھ وقوع پذیر ہو رہا ہے۔ آج مشترکہ خاندان، یعنی ایک ساتھ جوائنٹ فیملی جسے ہم کہتے ہیں، اس کا تصور گھروں سے رخصت ہو رہا ہے، خاندان بٹتا چلا جا رہا ہے، بھائی بھائی سے الگ رہنے میں عافیت محسوس کر رہا ہے، بیٹا باپ سے جدا رہنے میں عافیت محسوس کر رہا ہے۔ اس طریقے سے مشترکہ فیملی نظام کا ختم ہونا یہ ذہنی دباؤ کو بڑھاتا ہے۔ اس کی وجہ سے آدمی اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتا ہے۔ اس طریقے سے نفسیاتی بیماری میں آج کی جو ایک موجودہ بیماری ہے، جو انتہائی خطرناک اور مہلک ہے، جو انسان کو خودکشی کے غار تک لے جاتی ہے اور خودکشی پر آمادہ کرتی ہے، وہ ہے ایک دوسرے پر سبقت کرنا، ایک دوسرے سے آگے بڑھانے کی کوشش کرنا۔ اس نے ایسا کر لیا تو مجھے ایسا کرنا ہے، اس نے ایسا کر لیا تو مجھے ایسا کرنا ہے۔ یہ کمپٹیشن، مسابقت، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ، مادیت کے حصول اور مادی دنیا میں ایک دوسرے پر فخر و مباحات کا جذبہ انسان کو اس حد تک گرا دیتا ہے کہ اگر وہ اپنے مقابل کے مقابل میں کھڑا نہیں ہو پاتا، اگر وہ اپنے پڑوسی سے مقابلہ نہیں کر پاتا، اگر وہ اپنے رشتہ داروں سے مقابلہ نہیں کر پاتا، اگر اس کے مقابلے میں وہ اپنی عمارت، اپنی بلڈنگ کھڑی نہیں کر پاتا، اگر اس کی جیسی گاڑی نہیں لے پاتا، اس کی جیسی لگژریس زندگی اگر گزارنے کے اسباب و وسائل اس کے پاس نہیں ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ اس سے بہتر یہ ہے کہ میں مر جاؤں۔ اور پھر اس کے بعد وہ اپنے آپ کو اپنے اعزاء و اقربا، دوستوں احباب، رشتہ داروں کے ساتھ انفیریئر محسوس کرنے لگتا ہے، کمتر محسوس کرنے لگتا ہے۔ نتیجتاً وہ یہ سمجھتا ہے کہ ایسی زندگی سے مر جانا بہتر ہے، اور پھر وہ خودکشی کر لیتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان اپنے آپ کو لوگوں سے جدا کر کے، رشتہ داروں سے، دوست و احباب سے قطع تعلق کر کے آج اسمارٹ فون اور اس قسم کے دوسرے ذرائع میں اس قدر منہمک ہو گیا ہے کہ اب وہ ہمیشہ اسی میں مصروف رہنا اپنے لیے سکون کا باعث سمجھتا۔ اسمارٹ فون کی ایجاد نے جہاں انسانوں کو بہت ساری سہولیات عطا کی ہے، وہیں پر اس کے بہت سارے منفی اثرات بھی سماج اور معاشرے میں
وقوع پذیر ہو رہے ہیں۔ اسمارٹ فون، انٹرنیٹ کے استعمال میں انسان اتنا منہمک ہو گیا کہ اگر اس کے لیے اوقات میسر نہ ہو، اس کے لیے اسباب میسر نہ ہو، تو پھر وہ اپنی زندگی بیکار تصور کرنے لگتا ہے، یہاں تک کہ وہ کام کاج سے بیکار ہو کر انٹرنیٹ کی دنیا میں منہمک اور مستغرق رہنا اپنے لیے کامیابی سمجھتا ہے، اور جب اس میں کسی طریقے کی رکاوٹ پیدا ہوتی ہے تو پھر یہ سمجھتا ہے کہ اب میرے لیے یہ زندگی بیکار ہے، اس لیے اپنے آپ کو موت کے گھاٹ اتار لیتا ہے اور خودکشی کر جاتا ہے۔ یہ سب ذہنی بیماریاں ہیں۔ آپ تصور کریں، خاص طور سے ہمارا نوجوان طبقہ جو آج انٹرنیٹ کی دنیا میں بہت آگے بڑھ چکا ہے، اسمارٹ فون اس کی زندگی کا لازمہ بن چکا ہے، اس کے بغیر اب اس کے لیے زندگی کا تصور نہیں۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے اسمارٹ فون سے اپنی دنیا کو الگ کر کے سوچے کہ آخر ہمارے باپ دادا اور ان کے بزرگوں کا زمانہ کیسے تھا کہ وہ ان چیزوں کے بغیر بھی اپنی زندگی گزار رہے تھے اور آسانی کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، بغیر کسی دباؤ اور ذہنی ڈپریشن اور کسی اسٹریس کے اپنی زندگی بسر کر رہے تھے۔ اگر ان کی زندگی گزر سکتی ہے تو ہم کیوں نہیں اپنی زندگی گزار سکتے؟ ہم نے بلا وجہ کی ضرورت اپنے لیے پیدا کر لی، اب وہ ضرورت پوری نہیں ہوتی تو اس کے لیے انتہائی بھیانک قدم اٹھانے سے بھی گریز نہیں کرتے اور اس سے اعتراض نہیں کرتے۔ اس لیے انٹرنیٹ کا بے جا استعمال، اسمارٹ فون کا استعمال اور اس قسم کے دیگر ذرائع ابلاغ انسان کو آج ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، اس سے زندگیاں تباہ و برباد ہو رہی ہیں۔ یہ سب وہ آلات ہیں اور اسباب ہیں جو انسان کو ذہنی طور پر مریض کر دیتے ہیں، جس کا نتیجہ نہایت ہی بھیانک اور تباہ کن سامنے آتا ہے۔ ایک وجہ نفسیاتی مریض ہونا ہے، دوسری وجہ سماجی مسائل ہیں۔ سماجی مسائل جس میں آپسی جھگڑے، تناؤ، جن کا ابھی سرسری تذکرہ کیا گیا کہ میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے تو جھگڑے کا کوئی نہ کوئی حل ہے، اس کا کوئی نہ کوئی سلوشن ہے، آدمی اسے مل بیٹھ کر کے حل کر سکتا ہے۔ لیکن آج کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو سوچ لیا یہی بس آخری ہے اور یہی پتھر کی لکیر ہے، اب اس مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم اپنی جان دے دیں، اور وہ خودکشی پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بہت سارے لوگ جو جھگڑے ہیں، آپسی جو لفڑے ہیں، اس کی وجہ سے آدمی کبھی کبھی اپنی زندگی پر اپنی موت کو ترجیح دیتا ہے اور خودکشی پر آمادہ کر لیتا ہے۔ ناک بچانے کی عزت اور ناک بچانے کی فکر یہ انسان کو کبھی کبھی خودکشی جیسے مہلک مرض میں آمادہ کر دیتی ہے کہ اب میں لوگوں کے سامنے کیسے جاؤں گا، اب میری عزت کیسے بچے گی، لوگ مجھے کیا کہیں گے۔ اور اس طریقے سے اچھے بھلے لوگ اس مرض میں مبتلا ہو کر جب انہیں یہ لگتا ہے کہ میں لوگوں کے سامنے رسوا ہو جاؤں گا، میری بے عزتی ہو جائے گی، لوگ میرے اوپر لعن طعن کریں گے، ایسی صورت میں وہ اپنے آپ کو رسوائی سے بچانے کے لیے، ذلت و خواری سے بچانے کے لیے، دنیا داروں کے سامنے رسوا ہونے سے بچنے کے لیے اپنے لیے دائمی اور اخروی ذلت و خواری کو پسند کرتا ہے اور موت کے گھاٹ اتر جانے میں عافیت سمجھتا ہے۔ اس کی ایک زندہ مثال، روح کو تڑپا دینے والی اور جسم کے رونگٹے کھڑے کر دینے والی ابھی اس سال حج کے موقع پر پیش آئی۔ میرے ایک عزیز مولانا فہیم جیلانی مصباحی، ان کے والدین اس سال حج کے لیے گئے تھے۔ انہوں نے اپنے پاس والے کے ساتھ بیتے واقعے کو بیان کیا اور یہ کہا کہ دو نوجوان جوڑا یعنی میاں اور بیوی حج کرنے کے لیے گئے، ان کا رہنا سہنا ان کے پاس ہی ہوا کرتا تھا۔ مکہ معظمہ جب پہنچے تو یہ لوگ فارغ اوقات میں مقدس مقامات کی زیارت کے لیے چلے جایا کرتے تھے۔ کئی دنوں سے یہ سلسلہ چل رہا تھا، روزانہ کا معمول تھا۔ ایک دن دونوں میاں بیوی مقدس مقامات کی زیارت کے ارادے سے نکلے
ایک ٹیکسی انہوں نے ہائر کی، ٹیکسی پر بیٹھے شہر سے باہر نکلے، باہر نکلنے کے بعد ٹیکسی ایک مقام پر بند ہو گئی۔ ڈرائیور نے شوہر سے کہا کہ بھائی صاحب ذرا گاڑی کو دھکا دے دیجئے، گاڑی بند ہو گئی ہے۔ شوہر باہر اترا اور جیسے ہی گاڑی کو دھکا دینے کے لیے ادھر مڑا، گاڑی اسٹارٹ ہو گئی اور وہ ڈرائیور اس کی بیوی کو لے کر کے فرار ہو گیا۔ اب وہ غائب ہو گیا، بیوی اس کی اغوا کر لی گئی۔ اب وہاں پر وہ رونے پیٹنے لگا، اپنے کوارٹر پر آیا، لوگوں نے مختلف قسم کی باتیں کی کہ تم نے گاڑی کا نمبر کیوں نہیں نوٹ کر لیا، پولیس والے کو کیوں نہیں کمپلین کیا، وغیرہ وغیرہ، جیسی بات جیسا منہ ویسی باتیں لوگ کرنے لگے۔ یہ تمام باتیں وہ سنتا رہا، اس کا بس ایک ہی جواب تھا اور وہ کہتا ہے کہ میں اپنے گھر کیا منہ دکھاؤں گا، میں اپنے بال بچوں کو جا کر کے کیا کہوں گا۔ اس کی زبان پر صرف یہی تھا، اور وہ بتاتے ہیں کہ چوتھے دن وہ آدمی ایک جگہ پر پھانسی لگا کر کے لٹک گیا اور موت کو گلے سے لگا لیا۔ اس طریقے سے اس کا حج بھی مکمل نہیں ہوا اور ایسی حرام موت مرا جس کی قرآن مقدس میں مذمت کی گئی ہے، احادیث مبارکہ میں جس کی مذمت کی گئی ہے۔ اور اس طریقے سے آدمی صرف یہ سوچ کر کے کہ میں اپنے گھر والوں کو کیا کہوں گا، اپنے سماج والوں کو کیا جواب دوں گا، کیا میں منہ دکھاؤں گا، یہ سوچ کر کے موت کو گلے سے لگا لیتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس قسم کے ایک نہیں بہت سارے واقعات برابر پیش آتے رہتے ہیں، مگر افسوس ہے کہ لوگ ایسے مقدس مقامات پر بھی ایسی حرکتیں کرنے سے باز نہیں آتے، اور ایسے مقدس مقامات پر بھی اس قسم کے وحشی درندے اور انسانیت کے دشمن لوگ موجود ہیں۔ لہٰذا جب ایسے مقامات پر حج و عمرہ کے لیے جائیں تو آپ کو کامل احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس مقدس مقامات پر، ان مقدس مقامات پر سارے فرشتے صفت انسان ہی رہتے ہیں، ہمدرد اور مخلص بھی رہتے ہیں، نہیں، بہت سارے انسانیت کے لبادے میں بھیڑیے بھی رہتے ہیں جو آپ کو کسی بھی طریقے سے نقصان پہنچا سکتے ہیں اور تکلیف آپ کو پہنچا سکتے ہیں۔ بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ خودکشی کے اسباب میں سے ایک دوسرا اہم سبب یہ سماجی معاملات بھی ہیں کہ سماج میں لوگ ہمیں کیا کہیں گے اور ہمارے معاملات کیا ہوں گے۔ اس طریقے سے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے درمیان بڑھتے ہوئے تعلقات، ناجائز تعلقات، جس کی وجہ سے ماں باپ کو شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے، ان نوجوانوں کے کرتوت اور کارنامے کی بنیاد پر بہت سارے باغیرت اور حمیت مند انسان موت کو گلے لگا لینے میں اپنے لیے عافیت سمجھتے ہیں۔ یہ سب معاملات ہیں جن کی وجہ سے لوگ خودکشی کو اپنے لیے عافیت اور سکون کا سبب سمجھتے ہیں۔ تو ایک دوسری وجہ سماجی مسائل کا ہمارے درمیان پیدا ہونا ہے، اور تیسری ایک وجہ خودکشی کی اقتصادی مسائل کا پیدا ہونا ہے۔ کاروبار میں گھاٹا لگا، بجائے اس کی پورتی کرنے کے لوگ خودکشی کرنے میں عافیت سمجھتے ہیں۔ اس طریقے سے غربت و افلاس کی وجہ سے لوگ خودکشی کو اپنے لیے عافیت کا سامان سمجھتے ہیں۔ بزنس میں دیوالیہ ہو گیا تو لوگ اپنے آپ کو موت کے منہ میں اتار لینے میں عافیت سمجھتے ہیں۔ غرضے کے اقتصادی، معاشی، اکنومیکل طور پر آدمی جب پریشان ہوتا ہے اور اس سے ابھرنے کی اسے کوئی صورت نظر نہیں آتی تو وہ خودکشی میں عافیت محسوس کرتا ہے۔ میرے ملت کے جوانوں، یہ تین اہم اسباب ہیں، غور و فکر کریں گے تو تمام خودکشی کے اسباب انہی مسائل کے اردا گرد گھومتے پھرتے نظر آئیں گے۔ لہٰذا ایسے مقام پر اور ان حالات میں پہنچنے کے بعد آپ سے یہ عرض کیا جاتا ہے کہ آپ اپنے دل و دماغ میں اچھی طریقے سے بٹھا لیں، خاص طور سے نوجوان نسل اپنے دل و دماغ میں اسے اچھی طریقے سے جگہ دے کہ خودکشی کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، کسی بھی مسئلے کا حل خودکشی نہیں ہے، بلکہ خودکشی اپنے آپ میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس لیے مسائل کے بھیڑ میں آپ خودکشی کے ذریعے سے مسئلہ پیدا نہ کریں اپنے لیے،
بلکہ خودکشی کے اسباب کو جاننے کی کوشش کریں اور جمع مردی کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ ان حالات کا مقابلہ کریں۔ اگر کبھی معاشی تنگی آئی ہے، اگر کبھی افلاس کا منہ دیکھنا پڑ رہا ہے، اگر کبھی اولاد ہاتھ سے نکل گئی ہے، اگر کبھی بزنس میں گھاٹا لگ گیا ہے، تو ایسے موقع پر خودکشی نہیں کرنا ہے، بلکہ ان حالات کا صبر کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے۔ آدمی جب صبر کرتا ہے، اللہ پر توکل کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میرے سامنے جو یہ حالات پیدا ہوئے ہیں، خواہ وہ اولاد کی نافرمانی ہو، بزنس میں گھاٹا ہو، آپسی تعلقات کی ناچاقی ہو، کوئی بھی سبب ہے جو بیان کیے گئے، یہ سب جو حالات پیدا کیے گئے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے میرے لیے آزمائش ہے۔ اللہ رب العزت کبھی اولاد دے کر کے آزماتا ہے، کبھی اولاد لے کر کے آزماتا ہے، کبھی اللہ رب العزت غربت و افلاس دے کر کے بندے کی آزمائش کرتا ہے، کبھی مال و دولت میں فراوانی عطا کر کے آزمائش کرتا ہے کہ دیکھوں میرا بندہ دولت و ثروت پا کر کے آیا مجھے یاد کرتا ہے کہ نہیں، میری طرف رجوع کرتا ہے یا نہیں، یا یہ کہ بندہ غربت و افلاس سے دوچار ہو کر کے مجھے یاد کرتا ہے یا نہیں۔ یعنی دولت و ثروت بھی امتحان ہے اور افلاس و تنگ دستی بھی امتحان ہے، اولاد کی فراوانی بھی امتحان ہے اور اولاد کا لے لینا بھی امتحان ہے، اطاعت و فرما برداری بھی امتحان ہے، اور اس طریقے سے نافرمانی یہ بھی امتحان ہے۔ بندوں کو ہر حال میں اللہ رب العزت کی عطا اور اس کی آزمائش میں خوش رہنا چاہیے، جیسا کہ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ میں تمہیں کبھی مال کی کمی سے، کبھی اولاد کی کمی سے، کبھی خوف کی وجہ سے، کبھی پھلوں کی کمی سے، مختلف انداز سے میں تمہارا امتحان لوں گا۔ اس امتحان میں جو بندہ ثابت قدم ہوگا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، جو ثابت قدم رہے گا اللہ کی نصرت اس کے ساتھ ہوگی، اللہ کی حمایت اس کے ساتھ ہوگی، اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوگی، اللہ کا کرم اس کے ساتھ ہوگا۔ لہٰذا اللہ نے جو حالات دیے ہیں ان حالات میں خودکشی مت کرو، بلکہ اللہ کی رحمت کی امید رکھو۔ اللہ رب العزت نے یہ دن دیے ہیں تو انشاءاللہ وہ اپنے کرم سے ان دنوں کو دور بھی فرمائے گا۔ شرط یہ ہے کہ ہم صبر کا دامن مضبوطی سے تھامے رہیں، صبر کریں گے تو آج نہیں کل اللہ رب العزت کا ضرور کرم ہوگا، اور جس پروردگار نے مصائب و مشکلات میں ڈالا ہے وہی پروردگار مشکلات سے نجات بھی عطا فرمائے گا، جس کے بہت سارے واقعات قرآن میں موجود ہیں، احادیث طیبہ میں موجود ہے کہ اللہ رب العزت جب بندے کو مشقت و پریشانی میں ڈالتا ہے، اس پر وہ صبر کرتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس سے بہتر زندگی اسے عطا فرماتا ہے۔ امتحان میں ناکام ہو گئے کوئی بات نہیں ہے، ایک مرتبہ ناکام ہو گئے، کل آپ محنت کیجئے اللہ رب العزت کامیابی عطا کرے گا، دوسری مرتبہ نہیں تیسری مرتبہ محنت کیجئے، محنت آپ اپنی کیجئے، اللہ رب العزت ضرور اس کا پھل عطا فرمائے گا۔ اس لیے امتحان کی میں ناکامی یہ خودکشی کی وجہ نہیں ہے۔ بزنس میں گھاٹا لگ گیا، کل اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کیا تھا، خوب کمایا، آج اسی بزنس میں گھاٹا لگ گیا ہے، صبر کیجئے، آپ اللہ رب العزت آپ کو اس سے نکلنے کا موقع عطا کرے گا، مگر اس کی قدرت پر اعتماد تو کیجئے، اس کے اوپر بھروسہ تو کیجئے۔ اس لیے مشکلات اور مصائب پر صبر کرنا یہ بہت بڑی بات ہے، اور اس سے انسان کو بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ خودکشی سے مسئلے کا حل نہیں نکلتا، اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، بلکہ صبر کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرو۔ خودکشی کتنا بڑا جرم ہے، حدیث پاک میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، لوگوں تمہارے جسم کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہاری آنکھوں کا تمہارے اوپر حق ہے، تم اپنے جسم کا حق ادا کرو، اسے راحت و سکون پہنچا کر کے، آنکھوں کا حق ادا کرو نیند کی آغوش میں جا کر کے، ان حقوق کو پہچاننے کی کوشش کرو۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
خاص طور سے خودکشی کی مذمت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا من قتل نفسه بحدیدۃ فحدیدتہ فی یدہ یتوجہ بها فی بطنہ فی نار جہنم خالدا مخلدا فیہا ابدا ومن شرب سما فقتل نفسه فهو یتحساہ فی نار جہنم خالدا مخلدا فیہا ابدا ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جہنم خالدا مخلدا فیہا ابدا، یعنی جس نے اپنے آپ کو لوہے کے ہتھیار سے قتل کیا تو وہ ہتھیار اس کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں اپنے پیٹ میں گھونپتا رہے گا، جس طریقے سے دنیا میں اس نے اپنے جسم میں گھونپا۔ اور فرمایا کہ جس نے زہر پی کر خودکشی کی وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں اسے گھونٹ گھونٹ پیتا رہے گا، اور جس نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کر کے خودکشی کی، بلڈنگ سے چھلانگ لگا کر کے جس نے خودکشی کی، اونچی جگہ سے گرا کر کے جس نے اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈھکیلا، آقا صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں پہاڑ سے گرتا رہے گا۔ یعنی عالم برزخ کا جو عذاب ہے، آخرت میں قیامت کے بعد جو عذاب ہوگا وہ تو اپنی جگہ پر ہے، ابھی اس درمیان میں جو عذاب ہے وہ یہ ہے کہ کبھی چین و سکون سے نہیں رہے گا۔ جس انداز سے اس نے دنیا میں پھانسی کے پھندے پر لٹکایا، اپنے آپ کو سوسائیڈ کیا، اپنی زندگی کا خاتمہ کیا، کل قیامت تک وہ اسی طریقے سے عذاب میں مبتلا رہے گا، اور پھر اس کے بعد میں جو کچھ ہوگا وہ اپنی جگہ پر ہے۔ تو یہ نہایت ہی عبرتناک اور سخت عذاب کی وعید سنانے والی حدیث ہمیں اور آپ کو یہ بتاتی ہے کہ خودکشی یہ کسی بھی انسان کے لیے جائز نہیں ہے، اور اس کا انجام نہایت ہی بھیانک ہے، بلکہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عمل مبارک تو ہمیں یہاں تک بتاتا ہے، اور خودکشی سے دور رہنے کی تلقین کرتا ہے، باز رہنے کی تلقین کرتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک جنازہ لایا گیا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کے سامنے ایک شخص کا جنازہ لایا گیا، اور آپ کو بتایا گیا کہ یہ شخص خودکشی کر کے مرا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ اللہ اکبر! آپ سوچیں کتنا خطرناک اور کتنا بھیانک یہ عمل ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو سارے عالم کے لیے رحمت ہیں، اپنے تو اپنے غیروں کے لیے رحمت ہیں، اپنے جانی دشمنوں کو آپ نے معاف فرمایا۔ اس کی ایک نہیں ہزاروں مثالیں موجود ہیں، مگر اس رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے جب ایک مومن کا جنازہ لایا گیا، مگر وہ مومن وہ تھا جس نے خودکشی کا عمل کیا تھا، تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھنے سے انکار فرما دیا۔ اس میں سخت وعید ہے اور سخت ڈرانا ہے اس بات سے کہ یہ عمل انتہائی خطرناک ہے، اس سے مسلمان کو دور رہنا چاہیے، اس کے قریب نہیں جانا چاہیے، اس کے بارے میں مسلمان کو سوچنا بھی نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس طریقے سے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں خودکشی سے باز رہنے کا حکم دیا۔ اب یہیں پر ایک مسئلہ سماعت کر لے۔ کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ آدمی خودکشی سے مر جاتا ہے تو اس کی موت بھٹکتی رہتی ہے، اس کی روح بھٹکتی رہتی ہے، کبھی گھروں میں چکر لگاتی ہے، کبھی گلیوں میں چکر لگاتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس قسم کا خیال لوگوں کے ذہن میں آتا ہے۔ تو آپ اپنا کنسیپٹ کلیئر کر لیں اور ذہن صاف کر لیں کہ انسان جب مرتا ہے تو اس کے لیے عام طور سے روح کے رہنے اور ٹھہرنے کے دو مقامات بیان کیے گئے۔ مومن کی روح اعلیٰ علیین میں رہتی ہے،
اور کافر کی روح سجین میں رہتی ہے۔ عمل کے اعتبار سے جس کا جو ٹھکانہ ہوتا ہے وہیں پر وہ روح رہتی ہے، ادھر ادھر بھٹکتی نہیں ہے۔ خاص طور سے خودکشی کرنے والوں کے تعلق سے یہ ذہن رکھنا اور یہ ذہن بنانا درست نہیں ہے۔ وہ روح جہاں پر اس کا مقام ہے وہاں پر پہنچ جاتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ خودکشی کرنے والوں کے لیے دعائے مغفرت کر سکتے ہیں یا نہیں۔ تو اس سلسلے میں مسئلہ یہ ہے کہ دعائے مغفرت کا جہاں تک تعلق ہے تو اس کے لیے یہ فرمایا گیا ہے کہ کفر اور شرک یہ ایسے دو جرائم ہیں کہ انسان اگر اسے کر گزرتا ہے اور اس پر موت واقع ہوتی ہے تو ایسے شخص کے لیے دعائے مغفرت نہیں کی جائے گی، ایک کافر کے لیے اور دوسرے مشرک کے لیے۔ اس کے بعد جتنے بھی لوگ ہیں ان تمام کے لیے دعائے مغفرت کی جا سکتی ہے، دعائے بخشش کی جا سکتی ہے۔ اس سلسلے میں احادیث بھی موجود ہے۔ ایک حدیث نہایت ہی اختصار کے ساتھ، ایک صحابی رسول ہیں جنہوں نے مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی۔ مدینہ شریف جانے کے بعد ان کی انگلی میں زخم ہو گیا یا ان کی انگلی کٹ گئی، جس کی وجہ سے ان کو درد اور بے چینی اتنی شدید رہتی کہ انہوں نے اپنی انگلی اپنے ہاتھوں سے کاٹ لی، 3 انگلیاں سامنے کی۔ اور جب تینوں انگلیاں انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کاٹی تو اس سے بلیڈنگ اتنی زیادہ ہوئی، خون اتنا زیادہ نکلا کہ ان کی موت واقع ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عمر بن طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خواب میں دیکھا، اور خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ ما فعل اللہ بک، اے میرے بھائی اللہ رب العزت نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرنے کے سبب مجھے بخش دیا، مگر ان کا حال یہ تھا کہ جب وہ گفتگو کر رہے تھے تو اپنا ہاتھ پیچھے کیے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ تم اپنا ہاتھ پیچھے کیوں کیے ہوئے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ جو میں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی جس کی وجہ سے میری موت واقع ہوئی، وہ انگلیاں ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئی ہے جس کی وجہ سے میں اپنا ہاتھ پیچھے کیے ہوئے ہوں۔ صبح انہوں نے یہ تذکرہ اور یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے سامنے کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کے ایک صحابی جن کا ابھی انتقال ہو گیا، ایسے ایسے ان کو میں نے خواب میں دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے مجھے بخش تو دیا مگر میرے ہاتھ میں ابھی بھی تکلیف باقی ہے اور اس کی شدت مجھے ابھی بھی محسوس ہو رہی ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا کی۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ اگلی رات پھر میں نے خواب میں دیکھا تو دیکھا کہ اب وہ بالکل حشاش و بشاش ہے اور ان کی جو تکلیف تھی انگلیوں والی ہاتھ کی جو تکلیف تھی وہ ختم ہو گئی۔ میں نے کہا کہ یہ کیسے ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرے حق میں دعا کی تو اللہ رب العزت نے میرے اس ہاتھ کو ٹھیک کر دیا۔ اور اے بھائی، تم نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی بارگاہ میں میرا یہ واقعہ بیان کیا تھا، اس لیے میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہرحال مختصر یہ کہ یہ جو حدیث ہے، حدیث کی کتابوں میں خودکشی کے باب میں ذکر کی گئی ہے، جو کہ ان کا اپنی انگلیوں کو کاٹنا یہ بھی اسی کا ایک زمرہ ہے، اسی کا ایک حصہ ہے۔ اگرچہ انہوں نے دانستہ طور پر خودکشی نہیں کی تھی مگر اسی کی وجہ سے موت واقع ہوئی، لہٰذا اس کو اس حدیث پاک کو خودکشی کے باب میں محدثین نے بیان کیا کہ یہ بھی خودکشی کا ہی ایک حصہ ہے۔ لیکن بتانا مجھے یہ ہے کہ اس کیفیت کے باوجود نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کے حق میں دعا کی، تو اس سے ثابت ہوا کہ اگر کوئی خودکشی کر کے دنیا سے جاتا ہے اور مرتا ہے تو بھی اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اس میں حرج نہیں ہے۔ ہاں، وہیں پر یہ بھی بات ذہن نشیں رہے کہ اگر کوئی شخص علاقے کا معزز دینی ہے
اگر کوئی شخص سربراہ آوردہ ہے جس کی لوگ اقتداء اور پیروی کرتے ہیں تو وہ اگر ایسے لوگوں کی نماز جنازہ نہ پڑھے تو یہ جائز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ایسے شخص کی نماز جنازہ نہیں پڑھی، یہ صرف اور صرف اس لیے تاکہ دوسرے لوگوں کو عبرت ہو، نصیحت ہو کہ یہ ایک ایسا بھیانک جرم ہے جس کی وجہ سے فلاں عالم صاحب نے جنازے کی نماز نہیں پڑھی، فلاں پیر صاحب نے جنازے کی نماز نہیں پڑھی، فلاں مفتی صاحب، فلاں قاضی صاحب نے نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ تو یہ عبرت و نصیحت کے لیے، دوسروں کو باز رہنے کے لیے معزز دینی ایسا کر سکتا ہے، لیکن عام لوگوں کو جنازہ پڑھنے کی بھی اجازت ہے اور اس کے لیے ایصال ثواب، فاتحہ اور دوسرے کام کرنے کی اجازت ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری نوجوان نسل کو خاص طور سے سمجھ عطا فرمائے، ایسی بری موت سے تمام کی حفاظت و صیانت فرمائے اور ہمیں ایسے کام کرنے سے محفوظ و معمون رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔